اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کی خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم ریاض الصالحین کی جو جلد اول ہے وہ اس کا والیوم 1، اس میں چیپٹر نمبر 46 وہ آج ہم اس کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل کیا، جس نے ہمیں یہ وسائل اور یہ سہولیات اور بے شمار نعمتیں عطا کی، جس نے ہمارے دلوں میں ڈالا کہ ہم اس کے بابرکت کلام کو، ہماری کائنات کی محبوب ترین ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت کو، اس دین کی جو بنیادی باتیں ہیں، جو ضروری ہماری باتیں ہیں ہمارے سمجھنے کے لیے، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں کامیاب فرمائے، اس کوشش کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ ہمارا یہ صبح یہ کوشش کرنا اور اس کے حضور حاضر ہو کر اپنی یہ کوشش جو اس کو پیش کرنا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں خاص نصیحت اور رہنمائی عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ چیپٹر نمبر 46 جو کہ ہمارے سامنے اس وقت ہائی لائٹڈ ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی فضیلت اور اس کی ترغیب دینے کا بیان، نیز یہ کہ آدمی جس سے محبت رکھے اسے بتلانے کا کہ وہ اس سے محبت رکھتا ہے، اور آگاہ ہونے والے کے جوابی کلمات کا بیان۔ یہ ٹاپک جو ہے ظاہری الفاظ میں تو بڑا لمبا لگتا ہے، لیکن ہم اگر پچھلے جو ٹاپکس یا پچھلے کافی سارے چیپٹرز جن کو ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں ان کی طرف ہم اگر نگاہ دوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت، حسن سلوک، احترام، تکریم، اور کس کو کتنی عزت دینی ہے، کس کو پرائرٹی دینی ہے، وہ سارے جو مختلف لوگوں کے درمیان وہ مختلف طرح کے چیپٹرز اور مختلف عنوانات کے ساتھ اس سے پہلے گزرے۔ جیسا کہ اس سے پچھلا ہی چیپٹر جو ہے چیپٹر نمبر 45 وہ چیپٹر تھا اہل خیر سے محبت، اور ان کو وزٹ کرنا، ان کی مجلس میں بیٹھنا اور ان سے دعا کرانے کا بیان۔ اور اس سے پہلے بہت سارے چیپٹر ہم نے جو پڑھے جس میں والدین کے لیے خاص ایک چیپٹر تھا، والدین کے جو آگے دوست ہیں، نیک دوست جو ہیں ان کے ساتھ تعلق رکھنے کا بیان، پڑوسیوں کا کیا معاملات ہیں، ان کے ساتھ کس طرح سے تعلق اور ان کے ساتھ کیسے حسن سلوک کرنا ہے، والدین کے ساتھ احسان اور حسن سلوک، چھوٹوں کے ساتھ، چھوٹے جو ہیں بڑوں کے ساتھ کیسے کریں، بڑے جو ہیں وہ چھوٹوں کے ساتھ کیسے کریں۔ تو اگر یہ کہ مختلف طبقے، جتنے طرح کے رشتے ہیں اس دنیا میں، چاہے وہ مطلب رحمی رشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قائم کیے رحم سے، چاہے وہ ہمارے معاشرتی ہیں، یار دوست ہیں، پڑوسی ہیں، یا کولیگز ہیں، یا ہمارے ہم سفر ہیں، تو ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے رویہ رکھنا ہے، کس طرح سے ان کے ساتھ مطلب معاملات رکھنے ہیں، اور خاص کر ان کے ساتھ محبت اور حسن سلوک کرنے کا بیان، اور خاص کر اس میں آتا ہے صلہ رحمی کا۔ اور صلہ رحمی کی ڈیفینیشن بھی ہم نے دیکھی کہ
کسی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اس کے ساتھ اچھا تعلق مطلب بنانا اور اس کو ملنا یا اس کے عزت و تکریم کرنا، اگرچہ وہ تمہیں ناپسند ہی کرتا ہو، یا تو اگرچہ وہ تمہاری مخالفت کرتا ہو، یا الٹا تمہارے خلاف ہی وہ کام کرتا ہو، لیکن صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کی طرف توجہ دینا، اس کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کی کوشش کرنا، یہ صلہ رحمی، در حقیقت صلہ رحمی یہ ہے۔ تو ہم اگر پچھلے کافی سارے چیپٹروں کے اوپر نظر دوڑائیں تو ہمیں ایک ہی تقریباً ملتے جلتے جو ٹاپکس ہیں، لیکن مختلف اینگل سے ان کے اوپر مطلب بات کی گئی مؤلف کی طرف سے، وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ، جیسے ایک لڑی میں موتی جو ہے ان کو پرویا ہوا ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں اور ملتے جلتے ہیں، لیکن جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں ایک سفر طے ہوتا جا رہا ہے، اور نئی نئی چیزیں جو ہیں وہ ہم اس متعلقہ جو ہے وہ پڑھتے جا رہے ہیں۔ بہرحال آج کا چیپٹر جو ہے اسی کڑی کی، یا اسی تسبیح کے موتی کا ایک دانہ ہے، یا اسی کڑی کی ایک اس میں چین کا ایک حصہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی فضیلت۔ اب اللہ تعالیٰ کے لیے محبت، یہ سب سے امپورٹنٹ اس میں نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کیا ہوتی ہے، اللہ کے لیے محبت کیا ہے۔ اللہ کے لیے محبت، ظاہری الفاظ جو ہمیں اس کا مطلب جو سمجھاتے ہیں وہی مطلب ہے اس کا، کہ کسی کے ساتھ تعلق رکھو، کسی کے ساتھ محبت رکھو تو وہ اللہ کے لیے۔ ایک غالباً حدیث ہے یا آیت ہے، شفیق صاحب نے بھی کچھ عرصہ پہلے ذکر کی تھی، اس میں تھا کہ مومن جو ہے وہ تو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اور اللہ کے ہی کے لیے بغض رکھتا ہے، یعنی اگر وہ کسی کے ساتھ محبت رکھے تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے فضل و کرم جو ہے وہ سمیٹنے کے لیے، اس کی امید رکھنے کے لیے، اس کے ساتھ جس قدر وہ حسن سلوک کر سکتا ہے، جس قدر اس کو وہ مطلب اس کے ساتھ وہ اپنے معاملات کو اچھے درست کر سکتا ہے، اگرچہ وہ مطلب ہو سکتا ہے کہ کچھ گناہوں کے میٹرز ہوں، کچھ ایسے معاشرتی معاملات میں، معاشی معاملات میں اس کی کوئی کمزوریاں ہوں، کوئی ایمان کی کمزوری ہو، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کی وہ ایمان کی کمزوری، اس کی کوئی معاشرتی کمزوری، کوئی برائی اس میں ہے، کوئی ایسا عنصر ہے، تو اس کو اس سے نکالنے کی کوشش کرے، اور اس سے پھر مطلب آہستہ آہستہ سے اس کو ڈائیورٹ کرے صراط مستقیم کی طرف، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ تو یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہے۔ اسی طرح سے حسن سلوک میں ہم دیکھتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ کہ کوئی قطع تعلقی کرے پھر بھی اس کے ساتھ جو رشتہ جو ہے وہ جوڑنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہے، جو رشتہ داروں کے ساتھ ہے یا دوسرے دوستوں کے ساتھ مطلب پائی جاتی ہے۔ تو ان شارٹ یہ ہے کہ اگر وہ پچھلے سارے چیپٹرز میں پر نظر دوڑائیں تو وہی ٹاپک تقریباً جو ہے ایک مختلف اینگل سے اس میں آیات اور حدیث جو ہے ہم دیکھیں گے، جس میں انسانوں کا، اس میں کوئی رشتہ داری جو ہے وہ مطلب مقید نہیں ہے، انسانوں کا، چاہے وہ دوست ہیں، چاہے وہ رشتہ دار ہیں، چاہے وہ آپ کے کوئی بزرگ ہیں، چاہے وہ آپ کے کوئی علماء کرام ہیں، یا کوئی بھی ایسی ہستی ہیں، تو ان کے ساتھ آپ جب محبت رکھیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے رکھیں، کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہو، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو کہ ہم نے ان سے محبت کی۔ تو یہ اس کی فضیلت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھنے کی فضیلت کیا ہے، یہ ہم اس میں دیکھیں گے، اور اس کی ترغیب دینا کے بیان، ترغیب دینا یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ایک دوسرے کو ہونی چاہیے، اس کی طرف راغب کرنا، اس کی طرف پیغام دینا، انوائٹ کرنا، اس کے بارے میں ہے نیز یہ کہ آدمی جس سے محبت رکھے اسے بتلانے کا کہ وہ اس سے محبت رکھتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے لیے کسی سے محبت رکھتے ہیں تو اس کے اوپر اس کو ظاہر بھی کر دیں، اس کا اظہار بھی کر دیں کہ میں صرف اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوشنودی کے لیے تم سے محبت کرتا ہوں۔ کہ ہو سکتا ہے کہ پہلے یہ محبت جو ہے وہ یک طرفہ ہو، آپ کے اس کو بتانے سے وہ محبت جو ہے وہ دو طرفہ ہو جائے، دوسری طرف سے بھی محبت کا جو ایک عنصر ہے وہ بھی ظاہر ہو، یا وہ بھی پروان چڑھے، اور اس طرح سے دونوں جو ہیں وہ اللہ کی رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کے جو فضل ہیں اس کو سمیٹنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو اس لیے جس سے آپ اللہ کے لیے محبت کریں اس کو اس سے آگاہ کریں، اس کا اظہار بھی کر دیں کہ میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ اور جو آگاہ ہونے والا ہے، جس کو بتایا جا رہا ہے اللہ کے لیے محبت کے بارے میں، تو اس کے جوابی کلمات، وہ اس کو رسپونڈ کیسے کرے، وہ اس کو
وہ اس کو کیسے کیسے اس کا جواب دے، کیسے اس کو پھر رپلائی کرے اس محبت کو. تو یہ مجھے الحمدللہ شفیق صاحب کا میسج بھی آ گیا، آئی لو یو. تو یقیناً شفیق صاحب، ہم سب ایک دوسرے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتے ہیں ایک ساتھ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس جو جملہ ہے ہمارا، اس کے اوپر صحیح معنوں میں کاربند ہونے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اس میں یہ بھی ہے کہ یہ ایک خاص پہلو ہے جو ہمیشہ، جو کچھ رولز ایسے ہیں جو یونیورسل رول ہیں، جو فکسڈ رول ہیں، جن کو کسی بھی صورت میں اوائڈ نہیں کیا جا سکتا، چاہے اللہ کا کسی قسم کا، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی قسم کا بھی حکم ہو. ان منیمم جو مطلب بنیادی جو اصول ہیں ان کو کراس کسی صورت نہیں کیا جا سکتا، جس میں عورت اور مرد کے آپس کے تعلقات اور ان کے آپس میں کیسا ان کا رویہ ہونا چاہیے، یا کیسے وہ آپس میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، اور نظروں کو جھکائے رکھنا، اور پردے کے اور دیگر معاملات جو ہیں، یا اس طرح کے جتنے احکامات ہیں جو فرائض میں ہیں در حقیقت، تو وہ منیمم ہیں، ان کو کمپرومائز نہیں کیا سکتا. مطلب اس کا مطلب اب یہ نہیں کہ کوئی نوجوان یہاں پر سنے یا کوئی بچے سنے تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت. تو اس کی بہت ساری بریکٹ جو ہیں وہ اپنی اٹ سیلف موجود رہیں گی، اس میں کوئی کمپرومائز کرنے کی کہیں پر گنجائش نہیں ملے گی، کیونکہ ہم یہ ایکسٹینڈ کرتے جا رہے ہیں، مزید اور زیادہ جستجو کرتے جا رہے ہیں، آگے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. یہ مؤلف جو ہے اس کتاب کا، امام نووی، وہ کس خوبصورتی سے مطلب بتدریج آگے لے کر جا رہا ہے. تو پہلے جو قانون یا پہلے جو احکامات پڑھ چکے وہ اپنی جگہ پر قائم ہیں، ان میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. تو یہ ایک نقطہ اس میں خاص نظر رکھنے کا ہے، جس میں ہو سکتا ہے کبھی کوئی مطلب ایسے ہی بات کرتے ہوئے یا مذاق کے طور پر کوئی ایسی بات شروع ہو جائے، تو لہٰذا یہ باتیں جو ہیں یہ سیریس بھی ہوتی ہیں، اور اس میں جو جو اسلامی اقدار ہیں، جو احکامات ہیں، جو بنیادی احکامات ہیں، وہ کہیں بھی کمپرومائز نہیں ہوتے. یہ انڈرسٹوڈ بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اس کو بار بار ایکسپلین کرنے کی بھی میرا خیال ہے ضرورت نہیں ہوتی کہ ہمیں وہ والی حدیث یا وہ آیت یا وہ حکم جو ہے اس کو ہمیشہ مد نظر رکھنا. وہ انڈرسٹوڈ باتیں ہیں. بہرحال ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے انسان ایک دوسرے کے ساتھ جو محبت کرتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے. تو جیسا کہ ہم بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، سارے ہم مومنین ہیں، مومنات ہیں، بھائی بہن ہیں آپس میں، تو ایک اس میں بھی ایک محبت کا ایک عنصر جو ہے وہ پایا جاتا ہے کہ میں بحیثیت انسان اپنی بہت ساری بہنوں کو پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، اور ان کے سامنے اللہ کی نصیحت کا ذکر کرنا، ان کو بھی ابھارنا کہ آپ بھی آئیں، آپ بھی کچھ ذکر کریں اللہ کے، مطلب دوسروں کو اس کی طرف راغب کریں، اپنے پلیٹ فارم جو ہے وہ ڈیولپ کریں آپ. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ دوسروں کو کس طرح سے نصیحت دے رہے ہیں. تو یہ بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک محبت کا ایک پیغام ہے، ایک نصیحت ہے جو دوسروں تک پہنچتی ہے. تو لہٰذا یہ بہت ساری مختلف چیزیں ہیں، بہت ساری مختلف باتیں ہیں جو اس میں جمع ہو سکتی ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں صحیح سمجھ کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت و توفیق عطا فرمائے. اور شفیق صاحب نے جو میسج کیا، جو یقیناً شفیق صاحب، ہم یہ مجلس جو ہے، اس مجلس کے سارے ارکان وہ آپس میں ضرور محبت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. اور ہمارا جو ذاتی معاملہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ، تو اس میں بھی ہم آگے جا کے ایک حدیث پڑھیں گے. اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ نے مجھے محبت کا پیغام بھیجا تو میں بھی آپ کو اللہ کی رضا کی خاطر محبت کا پیغام بھیجتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہماری اس محبت کو بھی قبول کرے انشاءاللہ، آمین. تو بڑھتے ہیں، اس چیپٹر کو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. اور حسب روایت، حسب عادت، سب سے پہلے کچھ آیات جو ہیں وہ کوٹ کی گئی ہیں. سب سے پہلی جو آیات ہیں وہ سورہ فتح کی آیت نمبر 29 جو ہے وہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت اور آپس میں نرم دل ہیں. اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے فرستادہ بھیجے ہوئے ہیں. اور جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی ان کے ساتھی اس وقت کے کون تھے؟ اس وقت کے ان کے ساتھی جو ہیں وہ ان کے صحابہ تھے، ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین. اور آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں جو ہم اہل ایمان ہیں. یقیناً ہم ان سے
محبت کا بھرم جو ہے وہ بھرتے ہیں، دم بھرتے ہیں، محبت کا کلیم کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا بہت بڑا مطلب دعوے دار کہتے ہیں محبت کرنے کا، کہ لیکن محبت کرنے کے کیا تقاضے ہیں وہ ہمیں کچھ اندازہ ہوگا آگے احادیث سے، تو وہ اگر ہم مد نظر رکھتے ہیں تو پھر ہی ہم صحیح معنوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ادروائز ہمارے صرف وہ الفاظ ہی ہیں۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے وہ کافروں پر سخت اور آپس میں نرم دل تھے۔ کافروں پر سخت یعنی وہ کافر، ویسے تو کافروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا اور ان کے ساتھ بھی مطلب احترام سے پیش آنا، جو بھی ان کے حقوق ہیں وہ سارے کے سارے حقوق ان کو دینا، یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے جو بھی ان کے بس میں ہو۔ لیکن اگر وہ کافر جو ہے وہ اسلام کی مخالفت کرے، کھل کر مخالفت کرے، نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، تکلیف دے یا کچھ اس طرح کے اقدامات کرے، مسلمانوں کے لیے یقیناً کسی قسم کی کوئی اجازت نہیں کہ وہ کسی نان مسلم کے لیے اس طرح کے معاملات کرے۔ لیکن اگر کوئی نان مسلم اس طرح سے کرتا ہے تو اس کا جواب، اس کی مخالفت کا یا اس کی دشمنی کا، کھلی دشمنی کا، یا جنگوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ قتل و غارت گری تک آتا ہے، تو وہ ایک ایکسکلوزیو کیس ہے۔ ادروائز کافروں کے اوپر بھی مطلب حسن سلوک جو ہے وہ ہمارے لیے ایک لازمی، ہمارے اخلاق کا حصہ ہے، ہماری دین کے اقدار کا ایک حصہ ہے۔ لیکن جو مخالفت پر اتر آئے مختلف طریقوں سے، تو ان کے اوپر پھر سختی، ان کے اوپر پھر مطلب سختی سے نبٹنا جو ہے، یہ ان صحابہ کا رویہ تھا یا ان صحابہ کا تھا۔ اور پھر وہ آپس میں نرم دل تھے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ بہت ہی پیار اور محبت سے رہتے تھے، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، حسب و نسب میں کیسے لوگ تھے، کوئی اونچے گھرانے کے، کوئی پست طبقے کے، لیکن جیسے ہی وہ اسلام میں داخل ہوئے تو وہ ایک دوسرے سے لیے ان کے دل میں محبت اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے جو ان کے اندر ڈیولپ ہوئی، یہ اس کا یہاں پر ذکر کرنے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ جو صحابہ کرام تھے رضوان اللہ اجمعین، وہ کافروں پر تو سخت تھے ان کی مخالفت کی وجہ سے یا ان کی دیگر اس طرح کے معاملات کی وجہ سے، لیکن وہ آپس میں بڑے نرم دل تھے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے خوش اسلوبی سے پیش آتے تھے، اور یہ سارا کچھ وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے۔ اسی طرح سے آگے سورہ حشر کی آیت نمبر 9 کا یہاں پر تذکرہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین سے پہلے ہجرت کے گھر یعنی مدینہ میں جگہ پکڑی، وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین سے پہلے گھر میں جگہ پکڑی یا مقیم رہے، یعنی یہ یہاں پر مدینہ کے جو لوگ تھے، اہل مدینہ، ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین سے پہلے گھر میں جگہ پکڑی اور وہ اس میں قائم رہے اور ایمان میں مستقل رہے، ایمان میں رہے، وہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے۔ اور ان کی طرف، مدینہ کی طرف ہجرت کون کر کے آئے تھے؟ اہل مکہ جو تھے، مکہ کے مسلمان جو ہیں، یا اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی وہ بھی شامل ہیں۔ تو مدینہ والے جو ہیں، اہل مدینہ جو ہے وہ ایمان کی حالت میں مستقل رہے، اور وہ ان سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ان سے وہ محبت کرتے تھے۔ اور اہل مدینہ کا، مدینہ والوں کا کیا کردار ہے، کیا رول ہے اسلام کی پرورش میں، اسلام کی ترویج میں، اسلام کو مضبوط بنانے میں، اور اسلام کو غالب، اسلام کا دین اسلام کو غالب ہونے میں اہل مدینہ کی جو کوشش ہے اور ان کی جو آفرز ہے اور ان کی جو مطلب ان کے جو معاملات ہیں یا ان کی جو سروسز جس کو کہہ سکتے ہیں، وہ گراں قدر ہیں، وہ اتنی بڑی اور اتنی عظیم و شان ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کہ کس طرح سے انہوں نے نہ صرف اسلام کو قبول کیا بلکہ جتنے مدینہ سے، مکہ سے ہجرت کر کے ان کو اپنے گھروں میں جگہ دی، ان کو اپنا آدھا مال دے دیا، ان کو آدھا کاروبار اپنا دے دیا، یہاں تک کہ کچھ ایسے بھی ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ مطلب میری 2 بیویاں ہیں کہ تو جس کو تم پسند کرو میں اس کو طلاق دے دوں گا، اور تم اس سے نکاح کر لو۔ تو اس قدر، اور وہاں پر اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ مطلب وہاں پر خواتین جو ہیں انہوں نے کس قدر اس کو گرم جوشی سے کہا کہ انہوں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کہا، جو اس طرح کے معاملات ہوئے کہ کیا ہم کوئی بھیڑ بکریاں ہیں کہ جہاں تم ہمیں طلاق دو گے اور جس کے ساتھ ہمیں دل کرے نتی کر دو گے؟ وہ بھی پھر اللہ کی رضا کی خاطر انہوں نے کیسے اپنے آپ کو اپنی سروسز یا اپنے جو
اللہ کی رضا کے لیے اپنے معاملات جو ہیں ان کو سرنڈر کیا اللہ کے آگے، تو یہ مثال جو ہے یہ مجھے نہیں لگتا کہ کہیں اور اس قدر بڑی جو اخوت کی مثال جو ہے وہ ملتی ہے، کہ اپنا آدھا گھر، آدھا کاروبار، آدھی جائیداد، سارا کچھ جو ہے وہ ان کو آفر کیا، اور پھر جو آنے والے ہیں جو مکہ سے جنہوں نے ہجرت کی، وہ کس قدر مطلب اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ اقدار کے حامی اور مالک، کہ انہوں نے بھی کوشش کی کہ بہت کم بوجھ ڈالا جائے، انہوں نے بھی اس محبت کا جو ہے وہ ناجائز فائدہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ انہوں نے بھی اپنی پوری کوشش جو ہے، مجبوریاں تھی ان کی، جو ان مجبوریوں کے تحت انہوں نے کچھ نہ کچھ ضرور ان سے قبول کیا، ان کے بھائی چارہ جو ہے اس کو سب سے پہلے قبول کیا، لیکن ان کے اوپر زیادہ بوجھ بننے کی بجائے انہوں نے اپنی بہت ساری ایفرٹس کی، بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں اس ایکٹیویٹی کے نتیجے میں، یا ان کے ویلکمنگ رسپانس کے نتیجے میں، اسلام کو جتنی تقویت ملی، اور اسلام جو ہے وہ کس قدر وہاں سے مضبوط ہوا، ایک قلعہ بنا، اور پھر وہاں سے ساری دنیا میں فتوحات کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا، اور اسلام کا جھنڈا جو ساری دنیا میں جڑ گیا، تو اس کی بنیادوں میں یہ جو ہجرت مدینہ تھی، اور پھر مدینہ کے انصار جو تھے ان کا مطلب مسلمانوں کو ویلکم کرنا، ان کو جگہ دینا، ان کے ساتھ اخوت کا رشتہ قائم کرنا، تو یہ سارا کچھ صرف اللہ کی رضا کے لیے تھا، کہ یہ اس کا پھل ہے، یا اس کی بنیادوں میں یہ ان کا جو کوشش ہے، یا ان کی یہ جو آفر ہیں، ان کی یہ سروسز ہیں، وہ اس اسلام کی بنیادوں میں موجود ہیں، جو اس اسلام کو کھڑا کیے ہوئے ہیں مضبوط مضبوط پلیٹ فارم کے اوپر۔ تو لہٰذا مدینہ کی طرف ہجرت کرنا، مدینہ والے جو ہیں اہل مدینہ، ان کا رول اللہ کی رضا کے لیے مسلمانوں کو قبول کر کے ان کے ساتھ محبت کر، اللہ کی رضا کے لیے محبت، اور پھر جو ہجرت کر کے آئے انہوں نے بھی پھر اس کا محبت کا جواب جو ہے وہ محبت سے دیا۔ یہ بہت سارے ایسے رکت امیز اس میں مناظر جو ہیں وہ بھی ہمیں ملتے ہیں، کہ کس طرح وہ وہاں سے لٹے پٹے جو آئے مہاجرین، لیکن آگے سے انہوں نے مطلب ان کو ویلکم کیا، اس کا حق ادا کر دیا، اپنے اللہ کے ساتھ محبت کا۔ تو لہٰذا یہ بہت بڑی ایک مثال ہے اخوت کی، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے کی دوسروں کے ساتھ، یہ بہت بڑی مثال ہے ہجرت مدینہ جو ہمارے سامنے آج بھی موجود ہے۔ اس کی حدیث کی طرف اگر دیکھیں تو کچھ حدیث ہم دیکھتے ہیں کتنی آج کور کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث جو اس چیپٹر کی ہے، اور اس بک کی اس والیوم جو ہے، جلد اول کی حدیث نمبر 376 ہے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین خصلتیں یا تین خصوصیات ایسی ہیں جن میں وہ ہوں گی، وہ ان کی بدولت ایمان کی لذت اور مٹھاس محسوس کرے گا۔ تین خصوصیات جن میں ہوں گی، وہ ان خصوصیات کی موجودگی میں یا ان کی بدولت ایمان کی لذت اور مٹھاس محسوس کرے گا۔ ایمان کی لذت اور مٹھاس، ہم تو ایک کمزور عمل رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن وہ لوگ جو صحیح معنوں میں ایمان کی مٹھاس اور حلاوت جو ہے اس کو محسوس کرتے ہیں، ان کی طبیعت اگر دیکھیں، اہل خیر جس کو ہم نے دیکھا، یا اہل صاحب علم اور صاحب عمل لوگ جو ہیں، صحیح معنوں میں جو ہیں، بہت سارے لوگ آج بھی ہمیں مل جائیں گے، ان کی طبیعت کو، ان کی پرسنالٹیز کو، ان کی بات چیت کرنے کے انداز کو، ان کے اٹھنے بیٹھنے کو، ان کے ساتھ ان کے رویے جو ہیں ان کو دیکھیں تو ان میں ایک ایسا اطمینان اور ایسا سکون اور اتنا ٹھہراؤ ان کی شخصیت میں نظر آتا ہے کہ وہ جھلکتا ہے ان کا۔ تو کچھ لوگ، بہت سارے لوگ جو ہیں یقیناً ہمیں آج کے معاشرے میں ملیں گے، جو کہ صحیح معنی، اور وہ لوگ ہیں در حقیقت وہ جو صحیح معنوں میں ایمان کی لذت اور مٹھاس کو محسوس کرتے ہیں، کہ ان کے رویہ دوسروں کو مطلب راغب کرتا ہے، کہ ہاں یہ کتنی پرسکون شخصیت ہے، کتنی اطمینان بخش مطلب اس کی طبیعت ہے، اور کہ یہ کتنا مطمئن ہے۔ اور یہ لوگ جو ہے مطمئن ہوتے ہیں اپنے دنیاوی معاملات میں بھی، کیونکہ ان کے اندر صبر اور شکر کرنے کی، عاجزی کرنے کی مطلب جو طبیعت ہے وہ کوٹ کوٹ کر بڑی ہوتی ہے۔ تو لہذا ایمان کی حلاوت، اسی طرح سے اگر دوسری طرف میں دیکھ لیں تو جس طرح سے یہ دوسرے مختلف قسم کے گناہوں میں جب وہ پڑ جاتے ہیں، ہوس کا شکار ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کچھ
اپنے مال کے معاملے میں ہوں، ناجائز طرح کے کاروبار کے مطلب زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کے چکر میں، زیادہ سے زیادہ عزت کمانے کے چکر میں بھی کئی دفعہ نشے میں دھت ہو جاتے ہیں. نشے کی اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے گناہ ہیں کہ جو ان میں پڑتا ہے، اور اگر اس کی جس کو کہتے ہیں لت پڑ جائے یا جس کو اس کا نشہ ہو جائے تو وہ اس میں ایسے کھبتے ہیں کہ اس میں سے پھر نکلنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا. تو یہ دنیا کی حلاوت اور دنیا کی مٹھاس میں جو پڑ گیا ایک دفعہ، تو وہ اس کو اس قدر اپنے اندر جکڑ لیتی ہے کہ وہ اس کو پھر چھوڑتی نہیں ہے. اسی طرح سے ایمان کی ایک حلاوت ہوتی ہے جس میں وہ سرایت کر جائے، تو وہ اس قدر خوبصورت ایک جذبہ ہے، یا ایک خوبصورت ایک پہلو ہے کہ جو اس میں پڑ جائے ایک دفعہ تو اللہ تعالیٰ اس میں اس کو ٹھہراؤ دیتے ہیں، اور وہ اس میں اپنے آپ کو سیٹسفائی کرتا ہے، اپنے آپ کو مطمئن رکھ لیتا ہے وہ اس میں پھر. تو وہ کون سی تین خصلتیں یا خصوصیات ہیں جن میں ہو صحیح معنوں میں تو وہ اپنے ایمان کی لذت اور مٹھاس کو محسوس کرے گا. وہ کیا ہے؟ نمبر 1، یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اسے ان کے ماں سوا ہر چیز یعنی پوری کائنات سے زیادہ محبوب ہو جائے. یعنی سب سے پہلے یا سب سے پہلی جو بات ہے کہ کوئی انسان جب اس پوری کائنات کی جتنی چیزیں ہیں ان سب چیزوں سے زیادہ محبوب اللہ اور اس کا رسول اس کو ہو جائے تو وہ ایمان کی لذت اور مٹھاس جو ہے اس کو محسوس کرے گا. اس میں ہر چیز آ جاتی ہے جو اس پوری کائنات میں ہے، ہر گناہ آ جاتا ہے جو کہیں پر ہو سکتا ہے، ہر نیکی، ہر رشتہ آ سکتا ہے جو کوئی ہو سکتا ہے ہمارے درمیان، ہر اس چیز سے، ہر اس رشتے سے بالا تر ہو کے جو سب سے زیادہ فوقیت اور اولیت جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے میں دے گا، تو یقیناً وہ ایک ایسا شخص ہے جو ایمان کی لذت اور مٹھاس کو محسوس کرتا ہے. اور یہ جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا، پہلے جو قسم کے لوگ جو صحیح معنوں میں مطلب ان کی شخصیت میں اطمینان اور ٹھہراؤ اور پرسکون ہوتے ہیں، وہ تو در حقیقت یہ عنصر ان میں بہت زیادہ غالب ہوتا ہے کہ وہ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. دوسری جتنی چیزیں ہیں ان سے اوپر. اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا ہے؟ صرف الفاظ سے نہیں کہ کچھ بھی ہو ہم تیری محبت کی محمد کی امت سے ہیں، صرف الفاظ سے نہیں بلکہ پریکٹیکلی ان کے اوپر عمل کر کے، پریکٹیکلی وہ انہوں نے جو نصیحت کی، جو احکامات کیے، جو گائیڈ لائنز ملی، جو بھی راستہ دکھایا گیا اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس راستے پر پریکٹیکلی چل کے، صرف قولی طور پر نہیں، عملی طور پر اس کے اوپر گامزن ہو کر جو مطلب پروف کرے گا کہ وہ اللہ اور اس کے محبت سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنوں میں محبت رکھتا ہے، اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھتا ہے، تو وہ ایسا شخص ہوگا جو صحیح معنوں میں ایمان کی لذت اور مٹھاس محسوس کرے گا. اور اس کے بعد دوسرا نمبر 2 جو ہے، اور یہ کہ وہ کسی آدمی سے صرف اللہ کے لیے محبت رکھے، صرف اللہ کے لیے کسی آدمی سے محبت رکھے. اور صرف اللہ کے لیے محبت رکھنا، اس کے بارے میں بھی ابھی انٹروڈکشن میں کافی سارے پوائنٹ جو وہ ہم نے ڈسکس کیے کہ صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس کے ساتھ حسن سلوک کرے، اس کو اگر اس میں کوئی کمی ہے، اگر اس میں کوئی برائی ہے یا کوئی ایسا عنصر ہے تو اس کو اسے دھونے کی، اس کو پاک کرنے کی کوشش کرے، اس کو مطلب بڑی رواداری کے ساتھ اس سے پیش آئے، اس کے ساتھ میں اللہ کے لیے، صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس سے وہ محبت کرے گا تو وہ بھی صحیح معنوں میں ایمان کی حلاوت اور مٹھاس جو ہے وہ محسوس کرے گا. اور نمبر 3، اور یہ کہ وہ دوبارہ کفر میں لوٹنے کو جبکہ اس سے اللہ نے اس کو بچا لیا ہے اس طرح برا سمجھے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو برا سمجھتا ہے. نمبر 3، یہ بھی ایک بہت ہی اہم ہے ہمارے سمجھنے کی بات کہ جو دوبارہ کفر میں لوٹنے کو، اب دوبارہ کفر میں لوٹنے کو برا سمجھے، اس قدر برا سمجھے کہ جیسے کہ وہ دوبارہ آگ میں ہی جھونکا جا رہا ہے. کفر سے دوبارہ واپس لوٹنا ظاہری الفاظ میں تو اس میں یہ ہے کہ جو نان مسلم ہے، اگر کسی نے نان مسلم ریلیجن سے اگر وہ ایمان کے دائرے میں داخل ہو گیا تو دوبارہ اس کی طرف لوٹنے سے وہ ایسے ڈرے کہ جیسے اس کو آگ میں پھینک دی جائے گا، یا جیسے وہ آگ میں پڑ جائے تو اس قدر تکلیف ہوگی، اس طرح سے وہ سمجھے کہ وہ دوبارہ کفر میں نہ لوٹے، دوبارہ اس طرف نہ جائے. لیکن یہاں پر ہم کافی دفعہ ذکر کر چکے ہیں کہ کفر کا مطلب کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے اس کا جو
جو صحیح لغوی معنی جو ہے انکار کرنا اگر ہم اس معنی کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کی وسعت اور بڑھ جاتی ہے. تو اس وسعت کے مطابق نہ صرف نان مسلم جو مسلمان ہوئے وہ نہیں، بلکہ جو مسلمان ہے وہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر کوئی گناہ ہو، کوئی ایسی خامی ہو، کوئی ایسی برائی ہو جو اللہ کے احکامات کے منافی ہو. اس نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اللہ کے حضور اپنی مغفرت جو ہے وہ پیش کی. اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی مغفرت کو پیش کرنے والا ہے، لیکن دوبارہ وہ اس گناہ کو کرنے سے، وہ کفر جو ہے، انکار ہے اللہ کے کسی حکم سے پہلے وہ انکار کرتا رہا، تو اس نے توبہ کر کے واپس لوٹ گیا، اب وہ کفر سے واپس آ گیا. ٹھیک ہے، اب وہ دوبارہ اس گناہ کو کرنے میں، دوبارہ اللہ کے اس کے حکم کا انکار یا نافرمانی کرنے کو اس قدر برا سمجھے جیسے کہ وہ اپنے لیے آگ میں ڈالے جانے کو برا سمجھتا ہے. تو وہ صحیح معنوں میں اس مٹھاس کو پا سکتا ہے جو ایمان کی مٹھاس ہے جو اس کے اندر ہوگی. تو یہ جو ہے یہ بھی بہت وسیع ہے کہ کوئی بھی گناہ اگر کوئی کسی میں ہے خدا نہ خواستہ، تو وہ اس سے توبہ کر کے اس کفر سے، اس نافرمانی سے، اللہ کے جو حدود ہیں، اللہ کی جو فرمان برداری کی جو حدیں ہیں ان کے اندر آ جائیں، اور پھر دوبارہ اس سے نکلنے کو، وہ دوبارہ ان بریکٹ سے، ان حدود سے نکلنے کو وہ اس قدر برا سمجھے جیسے کہ وہ آگ میں ڈالے جانے کو برا سمجھتا ہے. تو ایسا شخص جو ہے وہ ایمان کی حلاوت کو محسوس کر سکتا ہے. تو بہرحال یہ تین جو خصوصیات تھی انسان کی، اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر کی، تینوں کی تینوں جو ہے وہ اپنی جگہ پر بہت ہی وسیع معنی رکھتی ہیں، اور بہت ہی وسیع نصیحت جو ہے وہ ہمارے لیے مختلف موضوعات جو ہیں وہ ہمارے لیے اوپن کرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں سے جو نصیحت کی بات ہمارے لیے ضروری ہے وہ ہمارے دلوں میں اتار کر اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی چیپٹر کی دوسری حدیث جو ہے، اور والیوم کی حدیث نمبر 377 ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 آدمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قیامت والے دن اپنے عرش یا حفاظت کے سائے تلے جگہ دے گا. یہ 7 آدمی ہیں، یہ مشہور حدیث میں سے ایک حدیث ہے، اور مختلف موقعوں پر یہ کوٹ کی جاتی ہے، اس کو مختلف انداز میں کوٹ کیا جاتا ہے. لیکن اب دیکھتے ہیں یہ حدیث کا متن ہمیں کیا کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کو 7 ویسے لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش یا حفاظت کے سائے میں جگہ دے گا. اس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے ان 7 قسم کے لوگوں کو جگہ دے گا. وہ 7 طرح کے لوگ کون سے ہیں؟ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کم از کم ایک میں سے ضرور کر دے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ جو ہے نصیب فرمائے. آمین. سب سے پہلا، انصاف کرنے والا حکمران. اس کو ہم 1 بائی 1 دیکھتے ہیں تاکہ مطلب تھوڑا سا وقت جو ہے بچ سکے، اور مختصر الفاظ میں ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلا جو ہے وہ ہے انصاف کرنے والا حکمران. انصاف کرنے والا حکمران، ایک تو یہ ہے کہ یہ حکمران کی کیٹیگری جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ امام عادل. عادل امام جو ہے وہ ہوتا ہے جو لیڈر ہوتا ہے. امام جو ہے وہ آگے چلنے والے کو کہتے ہیں، آگے کھڑے ہونے والے کو کہتے ہیں، لیڈر کو کہتے ہیں. تو یہاں پر حکمران سے ترجمہ کیا گیا. تو حکمران اس کا مطلب صرف مطلب اہل حکومت ہی نہیں ہے کہ جو کوئی حکومت کا کوئی سربراہ یا کسی کو کوئی عہدہ دے دیا گیا، وہ نہیں، بلکہ اس میں تقریباً ہر طرح کی کیٹیگری اور ہر طرح کے لوگ آ جاتے ہیں. جو بھی کسی کی امامت کرتا ہے، کسی کو لیڈ کرتا ہے، کسی کے آگے چلتا ہے، یا جس کے سرپرست کچھ لوگ ہیں، جس کے زیر سایہ کچھ لوگ ہیں، جس کے رسپانسبلٹی میں کچھ لوگ ہیں، وہ ان کا حکمران ہے، وہ ان کا امام ہے. تو ان کے ساتھ انصاف کرنے والا. اپنے والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ کیسے انصاف کرتے ہیں، والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے امام ہے یا حکمران ہے. اسی طرح سے مطلب فیکٹری اونر جو ہے وہ اپنے جتنے اس کے نیچے کام کرنے والا سٹاف ہے یا لیبر ہے یا جو بھی ہیں، وہ سب کے سب اس کے ماتحت ہیں. تو لہٰذا ان کے ساتھ کیسے انصاف کرنا ہے. اس طرح سے بہت سارے پہلو، یہ اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو بہت ہی وسیع ٹاپک بن جاتا ہے. ہمیں سب کو الحمدللہ اس کے بارے میں کچھ فہم ہے. تو انصاف کے ساتھ
انصاف کرنے والا حکمران، یعنی آپ کے ماتحت آپ کی رسپانسبلٹی میں یا آپ کی ذمہ داری میں جو جو لوگ ہیں، اس میں چھوٹوں کی رسپانسبلٹی میں بڑے بھی آ جاتے ہیں، عزت اور تکریم کرنے کے میٹر میں، کسی کی مدد کرنے کے معاملے میں زیادہ مالدار جو ہے وہ جو وہ لوگ جو حقدار ہیں ان کو مال سے مدد کرنا، اہل علم لوگ جو ہیں ان کے لیے آ جاتا ہے کہ وہ لوگ جو علم کے متلاشی ہیں یا جن کو ضرورت ہے ان کو اپنا علم جو ہے وہ اس میں سے مطلب باہم ان کو پہنچائے، تو یہ سارے جو تعلقات ہیں وہ آ جاتے ہیں، اور ان پہ پھر انصاف قائم کرنا، انصاف کے ساتھ چلنا ہے، کیسے ان کے مابین انصاف کرنا ہے، یہ ایک مطلب ظاہری الفاظ میں تو یہ چھوٹا سا لفظ لگتا ہے، لیکن اس میں صبر اور شکر جو ہے یہ بھرا پڑا ہے، توحید جو ہے وہ بری پڑی ہے، اور خاص کر اگر ہم اس کے ظاہری معنی جو حکمران ہے اس کو بھی اگر لے لیں، تو ہمارے جو ریاست کے جو معاملات چلانے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے انصاف کو قائم رکھنا، امن و امان کو قائم رکھنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور وہ کس طرح سے اس کو پورا کرتے ہیں، اگر ہم آج کے پولیٹیکل منظرنامہ جو ہے تھرو آؤٹ دی ورلڈ اس کو اگر دیکھ لیں ساری دنیا میں کہ حکمران جو ہے وہ کس قدر اس میں کامیاب ہیں اور کس قدر اس میں ناکام ہے، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ کس طرح سے انصاف کو قائم کیا جائے، اور خاص کر عدالتوں کی طرف اگر ہم دیکھ لیں تو کس طرح سے وہاں پر معاملات چلتے ہیں، اگر صحیح معنوں میں انصاف مختلف لیولز پہ ملنا شروع ہو جائے، صحیح معنوں میں انصاف ملنا شروع ہو جائے، تو مطلب ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ دنیا کی حالت جو ہے وہ کس طرح سے تبدیل ہو جائے گی، کس طرح سے مطلب امن و امان پوری دنیا میں قائم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ ظاہری الفاظ میں تو بہت مختصر ہے، لیکن گہرائی میں اگر دیکھیں تو یہ بہت ہی وسیع ہے کہ انصاف کرنے والا حکمران، اور یقیناً یہ اتنا بڑا چیلنج ہے اس کی زندگی میں، تقریباً ہر شخص کو یہ موقع جو ہے یہ میسر ہے، ماں کو موقع میسر ہے کہ اپنے اولاد کو کس طرح سے انصاف کرتی ہے، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ وہ کس طرح سے انصاف کرتی ہے، دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ، تو تقریباً ہر فرد جو ہے وہ اس میں آ جاتا ہے، یعنی ہر فرد کے لیے یہ آفر ہے اللہ کے عرش کا سایہ جو ہے اس کا حقدار ہونے کے لیے کہ وہ اپنے انصاف کو قائم رکھے، اپنے ایمان کے ساتھ انصاف جو ہے وہ بھی اس میں آ سکتا ہے کہ اپنے جو اللہ کے ساتھ وعدے کیے ہوئے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اور پھر محمد رسول اللہ کہ اور اس کے بعد پھر ان کے احکامات، تو یہ بھی انصاف ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اگر جو ہمارا تعلق ہے اس کو اگر انصاف کے ساتھ دیکھنا ہے تو پھر اس میں بھی ہمیں بہت ساری، تو یہ ان شارٹ یہ کہ یہ بہت ہی وسیع ٹاپک ہے، اور سب کے لیے یہ آفر جو ہے اوپن ہے کہ جو اس میں کوشش کرے اپنی رسپانسبلٹیز، ہر ایک انسان کو اپنا آپ دیکھنا ہے، اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ہر طرف آپ نظر دوڑائیں اور ساری دنیا کو نہیں دیکھنا، اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میری رسپانسبلٹی میں کیا ہے اور میں کیا انصاف کرتا جا رہا ہوں، جب آپ اپنے آپ کو دیکھتے جائیں گے تو آپ کا بہت محدود پیمانے پر آپ کو پریکٹیکلی جدوجہد جو وہ کرنی پڑے گی، صرف اپنے نفس کو قابو کریں، اپنی رسپانسبلٹیز جو ہیں اس میں انصاف جو ہے وہ لے کر آئیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا وعدہ ہے کہ وہ ایسے شخص کو پھر اپنے عرش کا سایہ جو ہے وہ نصیب کریں گے قیامت کے دن۔ دوسرا اس میں وہ نوجوان جس کی نشو نما اللہ عز و جل کی عبادت میں ہوئی ہو، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت یا اللہ کے جو دین کی جو مطلب معاملات ہیں اس میں اس کی نشو نما ہوئی ہو، یعنی بچپن سے ہی اس کو مطلب اس طرح سے تربیت کر دی گئی ہو کہ جیسے ہی وہ جوانی میں یا ٹین ایج کی عمر میں وہ پہنچا تو وہ بھرپور طریقے سے اپنے آپ کو مطلب قائم کرتا ہے اسلام کے اوپر، دین کے اوپر، اس کے جتنے تقاضے ہیں ان کو پورا کرتا ہے، اور ایک صحیح معنوں میں ٹین ایجنگ میں، نوجوانی کی عمر میں وہ اللہ کے احکامات کی کاربندی کرتے ہوئے، اللہ کے احکامات کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے عمر کے اگلے منزل جو ہے ان کی طرف بڑھتا ہے، تو وہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ اب اس میں ہمارے جو بزرگ یا والدین ہیں ان کا رول بڑا آ جاتا ہے کہ وہ ان کی بچپن میں مطلب کم عمری میں ان کی تربیت کیسے کرتے ہیں کہ جب ان کو ہوش آئے اور جب وہ اپنی پختہ عمر کو پہنچے تو وہ جو اسلام کے جو بنیادی معاملات ہیں، دین کے جو معاملات ہیں، کم از کم ان کے اوپر وہ بھرپور طریقے سے عمل کرنے والا انسان بنے۔ تو بہرحال اس میں بھی بہت بڑا چیلنج ہے، اور وہ نوجوان جو بچپن سے ہی، جو اپنی نو عمری سے، نوجوانی کی عمر سے ہی وہ اللہ کے راستے پر چلتا ہوا اپنی زندگی کے دیگر منازل جو ہے وہ طے کر رہا ہے،
اور اللہ کی عبادت میں اس نے صرف کیا اپنا نوجوانی کا جو ٹائم ہے، جس میں سب سے زیادہ رونائیاں ہوتی ہیں، جس میں سب سے زیادہ خواب دیکھتا ہے ایک ٹین ایجر جب وہ جوان ہو رہا ہوتا ہے، سب سے زیادہ خواب وہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس گاڑیاں، بنگلے، نوکر چاکر، اور یہ خواب آنا جو ہے یہ ایک فطری عمل ہے، یہ خواب آنا یا یہ خواب اس طرح کے دیکھنا۔ لیکن جیسے جیسے وہ اپنی پختہ عمر کو پہنچتا ہے تو اس کی خواہشات، جو دنیاوی خواہشات جو ہیں وہ کم ہوتی جاتی ہیں۔ لیکن اگر وہ خواب جو ہے وہ دینی ہوں، دین کے معاملات میں خواب ہوں، تو میرا یہ یقین ہے کہ وہ اس کے خواب جو ہیں وہ مزید بڑھتے جائیں گے۔ جیسے جیسے وہ اپنی عمر گزارتا چلا جائے گا، ویسے ویسے وہ ان کے خواب جو ہے اس کے اور بڑے ہوتے چلے جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک سبحان اللہ بہت ہی بڑی بات ہے جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، کہ نوجوانی کی عمر میں جس نے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ عز و جل جو ہے اس کی عبادت میں گزاری ہو، اسی حالت میں اس کی نشو نمائی ہو، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ جو نصیب کر۔ اس کے بعد نمبر 3، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہو۔ وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہو، یعنی مسجد کی خاص محبت اس کے دل میں ہو، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں مسجد کے لیے بے قرار ہو۔ یہ بھی ایک انتہائی اہم ہے، اور اس میں ہے بھی آسان بھی ہے، صرف کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ جو مسجد سے محبت، مسجد ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کا گھر ہے، ایک روحانی مرکز ہے مسلمانوں کا، جس میں مطلب عبادت کی جاتی ہے، اور مسجد جو ہے آج ہم نے صرف اس کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لی ہے، بلکہ مسجد جو ہے وہ تو کمیونٹی سینٹر بھی ہے۔ مسجد جو ہے وہ مشورے کرنے کی، مجالس جو ہے وہ مطلب انتظام کرنے کی جگہ ہے، جہاں پر مطلب مختلف وفود جو ہیں وہ آ کر مذاکرات کر سکتے ہیں۔ آج کا یہ پارلیمنٹ یہ وہ جو چل رہا ہے، خیر وہ تعداد میں اگر زیادہ ہو تو اس طرح سے انتظام ہونا چاہیے، لیکن چھوٹے موٹے میٹنگز اور یہ وہ جو ہے اہل ایمان کے درمیان تو وہ مسجد میں ہونی چاہیے، مسجد میں ہو سکتی ہیں۔ اور اس سے پہلے ہماری جو تاریخ ہے وہ ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ مسجد کا رول ایک مسلم کمیونٹی میں کیا ہے، ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ تو خاص کر مسجد نبوی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس کی طرف ہم دیکھیں تو وہ کیسے ایک پوری کی پوری ایک سیاسی اور جتنے معاشرتی جو کمیونٹی سینٹر تھا وہ تھا، جس ہر طرح کے معاملات وہاں پر جو ہیں ان کے بارے میں کیا جاتا تھا، ایون کہ فیصلے جو ہیں وہ وہاں پر ہوا کرتے تھے۔ تو مسجد جو ہے اس کا مقام ایک مرکزی، ایک بہت بلند ہے ہمارے مسلم معاشرے میں، افسوس کے ساتھ کہ اس میں اب ہم نے اتنی کمی کر دی ہے کہ صرف اس کو نماز تک محدود کر لیا، اور نماز کے بعد بھی اکثر جو ہے نماز با جماعت ہوتی ہے، اس کے ہو سکتا ہے کہ آدھے گھنٹے کے بعد میں یا آدھے گھنٹے سے بھی پہلے مسجد کو بند کر دیا جاتا ہے۔ بہت ساری مختلف معاملات کی وجہ ہو سکتی ہیں، لیکن اس کی محدودیت کی بات اگر کریں تو اس کو بہت محدود ہو گیا ہے مسجد کا رول ہمارے معاشرے میں۔ بہرحال ہم اس حدیث کے ذریعے ہم دوبارہ سے اس کو کہہ لیں کہ ہمارے سامنے یہ آئی ہے، دوبارہ سے ہم اس کو یاد دہانی کے طور پر ایک دوسرے کے اوپر بھی ذکر کر رہے ہیں ہم اس کو، کہ وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہو، اور ایک محلے میں اگر رہ رہے ہیں اور کافی سارے افراد جو ہیں وہ اس پر پریکٹیکلی عمل کرتے ہیں، تو ظاہر مسجد کا دروازہ تو کھلا رہنا چاہیے پھر ہر وقت۔ اور ایسے لوگ جو ہیں جو مسجد کے ساتھ جن کا دل اٹکا ہوا ہوگا، یقیناً وہ نیک اور پرہیزگار لوگ ہوں گے۔ دوسرے لوگ جو ان سے محبت رکھنے والے ہیں وہ بھی ان سے اگر ملنا چاہیں گے تو مسجد میں جائیں گے کہ ہاں یہ بندہ جو ہے وہ مسجد میں مجھے ضرور ملے گا، یہ نماز کا وقت ہے یا نماز کے بعد وہ اتنی دیر مسجد میں بیٹھتا ہے تو وہ ضرور ملے گا۔ تو یہ بھی ایک نشانی بھی اس شخص کی بن سکتی ہے۔ بہرحال مختلف پہلوؤں پر اس کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن مختصر الفاظ میں کہ وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا اور مسجد کی محبت اس کے دل میں ایسی ہو کہ وہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کر رہا ہو کہ دوسری نماز کا اس کا وقت ہو اور میں مسجد میں جاؤں دوبارہ، اور مسجد میں جا کر میں اپنے نوافل اور اپنا اللہ کا ذکر کروں، اللہ کی یاد کروں وہاں پر، تو ایسا شخص جو ہے وہ بھی اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے جو عرش کا سایہ ہے قیامت کے دن وہ نصیب کر فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور وہ دو آدمی، نمبر 4، وہ دو آدمی جو ایک دوسرے سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، وہ دو آدمی جو صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اسی پر وہ باہم جمع ہوتے ہیں اور اسی پر وہ ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ صرف اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت رکھنے والے لوگ، اس میں دنیاوی معاملات بھی ہو سکتے ہیں، مطلب اس میں کوئی عیب نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے ان کا کوئی بزنس کا لین دین ہو، یا آفس میں کوئی کولیگز ہوں، یا نیبر ہوں، یا رشتہ دار ہوں، لیکن
ان میں آپس میں محبت اللہ کی رضا کے لیے ہو، کہ وہ جب آپس میں ملیں ایک دوسرے کو تو ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھی ترغیب کریں، اچھی دین کی بات کریں، اچھے معاملات میں ڈسکشن کریں، اچھے معاملات میں دوسروں کو کس طرف راغب کرنا ہے، اس کے اوپر ایک اجتماعی طور پر دونوں جو افراد ہیں صرف اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوئے دوسرے پہلو جو ہیں ان کو بھی اجاگر کریں، تو وہ بھی ایسے دو افراد ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ فراہم کرے گا، مطلب عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور اس کے بعد نمبر 5، وہ آدمی جسے کوئی حسین و جمیل عورت دعوت گناہ دے لیکن وہ اس کے جواب میں کہے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وہ شخص جس کو کوئی حسین و جمیل عورت، اور کچھ اور روایات میں ملتا ہے کہ وہ صرف حسین و جمیل نہ ہو بلکہ وہ مالدار بھی ہو، صاحب حیثیت بھی ہو، مطلب کوئی اعلیٰ رتبے کی کوئی عورت جو ہے وہ ہو جو کسی مرد کو گناہ کی دعوت دے۔ اور یہ یہاں پر تمہید کے طور پر ہے، اس کا ایک اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے، مطلب یہ معاملہ جو ہے یہ کس قدر کریٹیکل ہے ہمارے معاشرے میں اس کا تو ہمیں اندازہ ہی ہے۔ اور خاص کر مرد کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو یہ جنسی خواہشات ہیں اس میں وہ بہت ہی بہت ہی بڑا ہوا ہے، اور اس کی یہ نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھنا، اس کے اوپر بہت ساری روایات بھی ہیں اور بہت ساری تمہید یعنی نصیحتیں بھی ہیں، بہت ساری وارننگز بھی ہیں۔ تو لہٰذا مرد کا یہاں پر اس لیے ذکر ہوا کہ یہ زیادہ گمان ہے کہ مرد جو ہے وہ ایسی جو اگر اس کو آفر ہو تو اس میں زیادہ انوالو ہونے کے اس کے چانس ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا کوئی ایسا شخص جس کو کوئی گناہ کی دعوت ایسی ملے، حالات بھی سازگار ہوں، کوئی دیکھ بھی نہیں گا، اور وہ عورت جو ہے وہ خود اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے، دعوت گناہ دے رہی ہے، لیکن ایسی سچویشن میں وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہوئے، صرف اللہ کا ڈر اور اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ اس گناہ کو رد کر دے اور اللہ سے خوف کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچائے اور اپنے آپ سے نکال لے، تو یہ ہمیں اس سے اندازہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کس قدر مطلب بڑا ایک عمل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ فراہم کرے گا۔ تو اس کے بعد پھر نمبر 6 جو ہے، وہ آدمی جس نے کوئی صدقہ کیا اور اسے چھپایا حتیٰ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو علم نہیں کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ صدقے کو چھپا کر خرچ کرنا یہ بھی ایک بہت ہی بڑا ایک عمل ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ جو ہے اس کا حقدار بنا دے گا کسی شخص کو۔ گو کہ مختلف جو احادیث ہیں ان کو سامنے رکھیں، مختلف روایات کو، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صدقہ جو ہے وہ ظاہر کر کے بھی دینا چاہیے اور چھپا کر بھی دینا چاہیے۔ اور خاص کر علماء کہتے ہیں کہ جو فرض صدقہ ہے، فرض صدقہ جیسے کہ فرض زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کو ظاہر کر کے یا مطلب دینا چاہیے، ظاہر کر کے یعنی دوسرے لوگوں کو بتا کر کے، جب دوسروں کو پتا ہو کہ اس نے زکوٰۃ نکالی ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے اس کو بتایا جائے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، لیکن ترغیب دلانے کے لیے، ابھارنے کے لیے ایز اے کمیونٹی کہ یہ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے ہمارے اوپر، اس کو ترغیب دینے کے لیے اور اس کی ترویج کرنے کے لیے اس کو ظاہر کر کے یا اس کو ابھار کر دینا مختلف روایات سے یا علماء جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسرے جو صدقات ہیں، کسی غریب کے اوپر کوئی اس کی مدد کرنا یا اس کی کوئی خدمت کرنا، جیسے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کہ اولاد کے ذریعے سے کہ جاؤ دیکھو یہ کسی کی ہیلپ کر دو، یا یہ فلان جو ہے وہ نیڈی ہے، بتاؤ ذرا کہ ہم اس کو کیسے اس کی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے معاملات جو ہیں وہ ہونے چاہیے اور یقیناً ان کی بھی ایک خاص اہمیت ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے استعداد دی ہے تو چھپے ہوئے جو مطلب صدقات ہیں وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہیں، کہ جس میں خاص کر سفید پوش لوگ جو ہیں، جو سفید پوشی کا بھرم رکھنا چاہتے ہیں لیکن وہ صحیح معنی میں حقدار ہوتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے، ان کی خدمت کی جائے، تو ایسے لوگوں کو جب بھی آپ ایسے لوگوں کے اوپر خرچ کریں تو چھپا کر خرچ کریں کہ ان لوگوں کو بھی نہ پتہ چلے اور دوسرے لوگوں کو بھی نہ پتہ چلے کہ وہ کہیں کہ یہ تو مطلب کئی دفعہ مائنڈ میں آ جاتا ہے، نیگیٹو طریقے سے نہ بھی ہے، پازیٹیو طریقے سے بھی آ سکتا ہے کہ دیکھو ظاہری طور پر تو بڑا ٹھاٹ باٹ والا لگتا ہے لیکن فلاں شخص جو ہے وہ اس کی مدد کرتا ہے، تو آپ یہ کپڑے جو ہے اپنے کس طرح سے پالش کیے ہوئے بوٹ پہنتا ہے اور کپڑے کس طرح سے صاف ستھرے پہنتا ہے، تو لہذا خاص کر ایسے لوگوں کی جو کہ سفید پوش ہوں ان کی خدمت تو خاص کر
رازداری میں، سیگا راز میں رکھتے ہوئے کرنی چاہیے، کہ ان کا بھرم نہ ٹوٹے، ان کے سفید پوشی کا بھرم جو ہے اس کو خاص اہمیت دیتے ہوئے، اور اس کے علاوہ باقی جو دیگر صدقات ہیں وہ ضرور کرنے چاہیے، اور ایسا چھپا ہوا صدقہ کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا جائے اور بائیں ہاتھ کو بھی اس کا علم نہ ہو، یعنی آپ کو خود بھی مطلب صدقہ کر کے آپ خود بھی کہہ لیں کہ بھول جائیں کہ میں نے کسی کے ساتھ کوئی ایسا نیکی کا کام بھی کیا تھا، تو قیامت کے دن جب یاد آئے گا تو پھر اس کا اجر جو ہے وہ کیسے ملے گا؟ وہ ہم نے اسی حدیث میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ایک پہلو، کہ اللہ تعالیٰ اسے عرش کے سائے میں اپنی جگہ جو ہے وہ فراہم کرے گا، عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور اسی طرح سے آخری جو 7 نمبر ہے، وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کے خوف سے اس کی آنکھیں بہہ پڑی، تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اس قدر خوف محسوس کیا، یا اس قدر اللہ تعالیٰ سے محبت اس نے اپنے اوپر طاری کر لی کہ اس کی آنکھیں جو ہیں اس میں آنسو آ گئے، تو یہ بھی لیول اچیو کرنا جو ہے اس کے لیے بھی بہت زیادہ محبت اور بہت زیادہ یکسوئی اور بہت زیادہ مطلب دل جمعی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جو تنہائی میں صرف اور صرف اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے اس کے خوف سے یا اس کی محبت کے لیے کسی کے آنسو اگر بہہ پڑیں، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی عرش کا سایہ جو ہے وہ نصیب فرمائیں گے قیامت کے دن۔ تو یہ ساتوں جو ہم نے دیکھے ہیں، ان کو صرف ہم ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں ہماری یاد دہانی کے لیے۔ سب سے پہلے انصاف کرنے والا حکمران، پھر وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی میں ہی اللہ کی عبادت کی ہوئی ہو، نمبر 3 وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، نمبر 4 وہ 2 آدمی جو صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، نمبر 5 وہ آدمی جسے کوئی حسین و جمیل عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کا انکار کر دے اور اس سے ہٹ جائے، بچ جائے، نمبر 6 وہ آدمی جو کوئی صدقہ کرے تو صدقہ اتنی رازداری سے کہ دائیں ہاتھ سے کرے اور اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، اور نمبر 7 وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں جو بہہ پڑیں۔ یہ 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ جو ہے نصیب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان میں سے کم از کم ہمیں اتنی ہمت طاقت توفیق دے اور ہمیں اتنی نصیحت دے کہ ہم ان میں سے کم از کم ایک کیٹیگری میں تو اپنے آپ کو کوالیفائی کر پائے کہ جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے مستحق ہو۔ یہ سب کے لیے ایک اوپن آفر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو یہ عرش کا سایہ جو ہے وہ نصیب فرمائے اور ہمیں اس دنیا میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے حقدار ٹھہریں۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کوئی اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں ہم تو کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، آج کی احادیث جو ہیں وہ بھی کیسی 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 نصیحت ہمیں کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم اس پہ کچھ حصہ بھی ڈال سکیں پریکٹیکلی بھی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ان 7 بندوں میں سب میں ہم لوگ سب امت مسلم آ جائے الحمدللہ، لیکن اس میں ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے، کیا ان میں کتنے یعنی کہ اعمال میں یعنی کہ کر رہا ہوں میں، کتنی کوشش کر رہا ہوں ان اعمال میں۔ تو سب کو اس چیز کا خود ہی پتہ لگ جائے گا کہ میرا نفس کتنا ان 7 بندوں میں ہے۔ یہ تو جیسے جیسے یہ حدیث ہمیں سنتے ہیں تو ہم اندر سے ہمیں یاد آتا ہے کہ یار میں کس لیول پہ ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جناب نمازی پرہیزگار متقی بنائے انشاءاللہ، اور تمام امت مسلمہ کو ہدایت دے اور معاف فرمائے انشاءاللہ۔ تو ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ عالم بالصواب۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ یہ حدیث جو ہے ہمیں یقیناً ایسی نصیحت کرتی ہیں جو دلوں میں اترنے والی بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے خاص دعا ہے کہ اس کے اوپر ہمیں کامیابی کے ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ آفر جیسا کہ ذکر ہوا تو سارے جتنے انسان ہیں اس دنیا میں سب کے لیے ایکولی اویلیبل ہے۔ کوئی اس میں نہیں ہے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ اس سے استثناء ہوگا، سب کے لیے ایکولی اویلیبل ہے۔ بس اپنے آپ کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ جو کوشش کرے گا انسان اس کے مطابق پھر یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو اپنا وعدہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پورا کریں گے انشاءاللہ۔
جی اس کے علاوہ کوئی اور اگر کوئی بات کرنا چاہ رہے ہو تو کر سکتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. وقت بھی کافی ہو چکا ہے رمضان کی تیاری کے سلسلے میں، کیونکہ اب تو دن بھی زیادہ نہیں رہ گئے. تو آ، مطلب کچھ فیملیز کے راشن وغیرہ، کچھ سفید پوش لوگوں کی مدد کرنا. پاکستان میں بھی حالات جو ہیں وہ بہت ہی خراب ہیں، ہم سب کو پتہ ہے. اس کے علاوہ ویسے بھی غربت ہے تقریباً ہر جگہ پر ہے. ایون کہ ہم اگر دوحہ میں بھی دیکھیں تو دوحہ میں بھی بہت ساری ایسی فیملیز ہیں مطلب جو کہ جن کے حالات جو ہیں وہ بہت مطلب محدود ہوتے ہیں. تو یہاں پر بھی ہمیں حقدار مل جاتے ہیں. اس کے علاوہ اپنے ملکوں میں کوشش کریں کہ یہ رمضان جو ہے وہ اپنے ساتھ ساتھ، جیسے کہ کل پرسوں شفیق صاحب کی بات سے بات ہوئی تھی کہ روزہ ہم نے اپنی ذات کے لیے اگر رکھنا ہے تو اب ایک ایک اپنا روحانی روزہ رکھنا ہے اور ایک اپنا جسمانی روزہ رکھنا ہے. اور اسی طرح سے تیسرا عنصر جو ہے وہ اس میں ایڈ کر لیں کہ ہم دوسروں کو بھی مدد کریں کہ ان کو بھی کسی طرح سے روزے جو ہیں وہ ویسے تو روزے رکھ ہی لیں گے. غریب بندہ جو ہے وہ تو بڑی زیادہ آسانی سے بلکہ روزے رکھ سکتا ہے کہ اس کے پاس اگر پورے پورے معاملات ہیں کھانے پینے کے مطلب، یا دوسرے انکم کم ہے تو وہ تو ویسے ہی مطلب تھوڑا سا کمزور حال ہوتا ہے تو وہ تو اور محدود کر لے گا، بلکہ اس کی تو سیونگ ہو جائے گی. تو ہمارا رول یہ ہے کہ ہم ان کو ان کو آسانی دیں اس رمضان میں کہ مطلب وہ اپنی صحت کو برقرار رکھ سکیں. اور ہم ان کی خدمت کریں گے جب تو یقیناً اس کا اجر ہمیں ضرور ملے گا. تو اس کا ضرور اہتمام کریں آپ. اور دوسرے نمبر پہ صدقات وغیرہ جو ہیں، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم یہ طے کر چکے ہوتے ہیں، خاص کر زکوٰۃ جو ہے اس کا ادا کرنا جو ہے وہ رمضان سے ہم منسوب کر لیتے ہیں. گو کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ضروری نہیں کہ رمضان میں ہو. ایک سال جب آپ کی سیونگ وہی جو ہے نصاب کا لیول جو ہے اس کو اچیو کر لے تو آپ کو زکوٰۃ جو ہے وہ نکل آتی ہے، دینا ہوتی ہے. لیکن رمضان کے مہینے کو عام طور پر مختص کر لیتے ہیں نیکیاں زیادہ کمانے کے لیے. یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور کرتا ہے. تو اس کا بھی اہتمام، اور کس کو دینی ہے اور کیسے دینی ہے، اور باقی جگہوں پر بھی کس کس جگہ پر کیا کیا صدقات کرنے ہیں، کیسے سے معاملات کرنے ہیں، وہ ضرور یقیناً آپ لوگوں نے دیکھ سنا اور کیا ہوگا. اس میں مجھے شاید نہیں دہرانا چاہیے، لیکن یہ یاد دہانی کے لیے یا کہہ لیں کہ میں اپنے آپ کو یاد کر رہا ہوں کہ ہر سال جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. تو اس دفعہ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، لیکن ڈیفینیٹلی رمضان شروع ہونے سے پہلے اگر آپ کی جو بھی نیت ہے، جو بھی ارادہ ہے، تو وہ اس کو ضرور آپ عملی جامہ پہنائیں. اور اس کے علاوہ دیگر معاملات میں بھی انشاءاللہ اتوار سوموار ایک دو دن اور بات کریں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرن. اسی کے ساتھ مجلس کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم جو باتیں ہم کرتے ہیں، جو ہم باتیں سنتے ہیں، ان کے صحیح معنوں میں سمجھ کر اس کے اوپر عمل کریں. آمین. اللہ تعالی ہمارے والدین کے ساتھ خاص رحم رکھے، فضل و کرم رکھے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.